حیدری صاحب اور مولانا سعید ہزاروی صاحب موجود ہیں. تھوڑی سی بات چیت کریں گے. مفتی عمر جاوید حیدری صاحب، فتنوں کے دور میں علماء کرام کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ آپ کی گھریلو معاملات اور کچھ مصروفیات اس طرح کی تھیں کہ آپ اس سلسلے میں چلے گئے تھے. الحمدللہ یہاں بھی ہمارا ایک اچھا سلسلہ رہا، تنظیمی نظریاتی سلسلہ رہا، جس میں ہم نے مد صاحب اطفال کونسل کے حوالے سے پورے ملک میں بالعموم اور بالخصوص سامنے ضلع مانسرا، ایبٹ آباد، ہری پور اور دیگر اضلاع میں ہم نے کام کیا. تو الحمدللہ وہ سلسلہ بھی جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا. دوسرا، آپ کی جو سوشل میڈیا پر نظریاتی حوالے سے مناظرانہ مباحثانہ جو گفتگو ہے وہ ہم گائے بغیر سنتے رہتے ہیں حسن اللہ یاری کے ساتھ، اور دیگر باطل جتنے بھی نظریات عام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کا مکالمہ مباحثہ رہتا ہے. اس پر ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے، اور ہم یہ وقت کی ضرورت بھی ہے کہ نوجوان نسل کی آج جس انداز میں فکری اور نظریاتی عنوان پر دشمن اور باطل حملہ کر رہا ہے، تو ہمارے اس محاذ پر آپ ایک اچھا نظریاتی اور جاندار کام کرنے، اللہ تعالیٰ اس پر جزائے خیر دے آپ کو. جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ موجودہ نسل اور بالخصوص اس سوشل میڈیا کے زمانے میں جو دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، ایک گاؤں کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور میڈیا کے اس میدان میں باطل، چاہے وہ مغرب کے فلسفے سے متاثر بہت سارے ایسے فلاسفر جو سوشل میڈیا پر اسلام اور اسلامی نظریات کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلامی تہذیب پر حملہ آور ہیں، اور نوجوان نسل سے اسلامی نظریاتی تشخص کا خاتمہ ان کی اولین ترجیح ہے. تو اس پرفتن دور میں جہاں ہر طرف سے اسلام کی بنیاد پر حملے ہو رہے ہیں، اسلامی عقائد پر، اسلامی نظریات پر، اسلامی عبادات پر اور اسلام کے بنیادی عقائد و نظریات پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں، اس حوالے سے نوجوان نسل ہم کس طرح رہنمائی کریں اور دین کے ساتھ اور نظریات کے ساتھ نوجوان نسل کو کس طرح وابستہ رکھیں. میں اس پہ ایک بات آپ سے یہ کروں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں بنیاد کو دیکھنا چاہیے کہ ہم بنیاد سے اپنی معاشرے کے اندر نوجوان نسل کی کس انداز میں تربیت کرتے ہیں. اگر ایک بچہ، اسے ہم اپنے بچے کو اسکول داخل کرواتے ہیں، تو وہ پلے گروپ میں بچہ جب اسکول میں جاتا ہے تو وہیں سے وہ خالی ذہن ہے، اس کے ذہن میں جو وہ کتاب پڑھتا ہے، جو نصاب پڑھتا ہے، تو اس کے ذہن میں وہ بیٹھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب ایک تعلیمی ادارے میں استاد ٹیچر اس کی تربیت کرتا ہے تو وہ تربیت ظاہر ہے وہ بچہ خالی ذہن ہے وہی تربیت لیتا ہے. ایک تو اصلی تعلیمی ادارے، یہ ہمارا اصلی تعلیم کا نظام ہے، اور ایک طرف دینی ادارے اور دینی ہمارا تعلیمی نظام ہے. یہ دو نظام ہیں. اب سوچنے کی بات یہ کہ ہم یہ بات کہتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی کہتے ہیں کہ آج ہمارا نوجوان بگڑ رہا ہے، نوجوان خراب ہو رہا ہے، اور یہ اس خرابی کی وجہ اصلی تعلیم ہے یا انگلش کی تعلیم ہے، یا جو بھی ہم اس سے پہلے کہتے آئے، اور لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، یہ کہتے بھی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے. اصلی تعلیمی ادارے ہوں یا دینی تعلیمی ادارے ہوں، ہمیں ان بنیادوں پر یہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ایک بچہ اگر اسکول میں پڑھتا ہے، کالج میں پڑھتا ہے، تو وہ بچہ ہمارے پاس مدرسے اور مسجد میں بھی آتا ہے. تو اگر ایک سرکاری ادارے میں پڑھانے والا سیکولر ٹیچر یا ملحد نظریات کا حامل یا لبرلزم کا حامل ایک ٹیچر یا ایک فرد، ایک پروفیسر، اگر اس کی غلط تربیت کرتا ہے، تو آیا اس بچے کی ہم نظریاتی تربیت کتنی کر رہے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریاں کتنی پوری کر رہے ہیں، یہ چیز سوچنے کی ہے. بالکل. وہ اسی سیم ٹائم وہ مسجد اور مدرسے بھی جا رہا ہے، دونوں میں جاتا ہے. ایک بچہ پہلے ٹائم اسکول میں تو دوسرے ٹائم ہمارے پاس آتا ہے. اگر وہاں سے وہ غلط تربیت لے رہا ہے تو میں صحیح تربیت کتنی کر رہا ہوں، میں اپنی ذمہ داری کتنی پوری کر رہا ہوں. اس میں دینی حوالے سے تربیت تو ہے ہی مسجد اور مدرسے کی ذمہ. یقینی بات بھی ہے یہ. تو ہم اپنی ذمہ داری جب پوری کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی باطل بھی ہماری نوجوان نسل کو گمراہ نہیں کر سکے گا. اس کی میں ایک مثال آپ سے سامنے رکھتا ہوں کہ جب ایک بچہ ہمارے اسکول کا جو ہمارا اصلی تعلیمی نظام ہے اس میں بہت ساری کمیاں ہیں. مثال تو 8-10 کتابیں ہیں، تو 8-10 کتابیں بچہ اسکول میں وہ کلاس میں لیکچر لیتا ہے، پھر وہ گھر میں آتا ہے، اس کا کام اس کو پڑھتے پڑھتے وقت گزر جاتا ہے. لیکن 150 صفحے کی 200 صفحے کی اسلامیات میں تو دین پورا نہیں ہے. جب پڑھانے والا ٹیچر اس کو سر سے اتارتا ہے تو یہ وہاں پر دینی نظریات یا دین کی بنیادی چیزوں کا تو اس طرح مکمل نصاب بھی نہیں ہے اور مکمل ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی. اب رہے گی بات یہ کہ اصلی تعلیمی ادارے اور اب دینی تعلیمی ادارے یعنی مکتب اور مسجد مدرسہ، اب یہ نوجوان نسل کی ضروریات کو کتنا پورا کر رہا ہے. ایک تو بچہ میرے پاس آتا ہے، یعنی مدرسے میں رہتا ہے، وہ وہیں ہو کر رہائش پذیر رہتا ہے، وہیں اس کا کھانا پینا وہ سب کچھ مانگا. ایک تو وہ ہے. ایک وہ بچہ جو غیر رہائشی ہمارے پاس آتا ہے کچھ وقت کے لیے، پھر وہ کچھ وقت کے لیے بات وہ تقریباً پاکستان میں ہر بچہ ہی آتا ہے تقریباً تمام، یعنی ملک بھر کے مکاتب، مساجد، دیہاتوں میں، شہروں میں، گاؤں میں، قصبوں میں ہماری روٹین رہی ہے. اور جہاں اگر نہیں آتا تو گھروں میں جا کے پڑھایا جاتا ہے، پڑھاتے ہیں. تو اب اس میں یہ ہونا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں ہم وفاق المدارس یا دیگر جتنے بھی مکاتب کے یعنی وفاق بنے ہوئے ہیں، وہ جہاں وہ مدارس کی طرف توجہ کر رہے ہیں انہیں اس طرف ہی توجہ کرنی چاہیے کہ جو ہم جتنے بھی ہمارے مکاتب ہیں یعنی مساجد کی سطح پر جو مکاتب بنے ہوئے ہیں، ان مکاتب کا ایک ایسا منظم سسٹم بنائیں، انہیں ایک مکمل نصاب تیار کر کے دیں جو نصاب نہ ایک بچے کی دینی ضرورت کو پورا کرے. ٹھیک ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے. تو وہ جو فرض علم ہے وہ ہر بچے کو مکاتب میں یہ کہتا ہوں دیکھو آج تک یہ کمی رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ کمی کیا، عالم بننا فرض نہیں ہے، مفتی اور محدث بننا فرض نہیں ہے، فقیہ بننا یا
قاری بننا فرض نہیں ہے، ایک مسلمان بننا تو فرض ہے نا. جب مسلمان بننا فرض ہے تو آیا ہم اس مسلمان بننا جو فرض ہے اتنا دین، اتنا عقیدہ، اتنا نظریہ، اتنا دین کی عبادات کا طریقہ اور یہ ساری چیزیں ہم فرض علم، فرض علم کتنا بچے کو پڑھاتے ہیں؟ بالکل. اللہ ماشاء اللہ 100 میں سے 10% ہوں، لیکن 90% ہمارے یہاں فقدان ہے ایسے ہی. کہ سرسری وہ پڑھایا جاتا ہے، قاعدہ نازلہ قاعدہ پڑھایا، 6 کلمے پڑھایا جائے اور نماز کا سبق پڑھایا، بس چھٹی. اور میرے خیال میں اکثر مساجد میں اتنا بچوں پہ دھیان بھی نہیں دیا جاتا، دھیان بھی نہیں بس دیتا. ان کو الفاظ جو ہے وہ پڑھا دیے جاتے ہیں اور قرآن ختم، بس بات ختم. بات ختم. اچھا ایک چیز میں آپ بتاؤں کہ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، مثال پرائمری لیول کا بچہ ہے، وہ میرے پاس آتا ہے، یعنی مکتب میں آتا ہے، تو 1 سال 2 سال 3 سال تک وہ بچہ ناظرہ پڑھتا ہے، ناظرہ بھی وہ صحیح نہیں پڑھتا. ایک استاد کے پاس 100 بچہ ہوتا ہے تو 100 بچوں کو ناظرہ استاد کیا پڑھائے گا؟ زیادہ 2 گھنٹے ہوں گے، 2 گھنٹے میں 100 بچے، ناظرہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا، 1 منٹ بھی نہیں ملتا. وہ صحیح ناظرہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا. پھر جب ناظرہ مکمل ہو گیا تو ناظرہ پڑھنے کے بعد وہ بچہ ہمارے ہاتھ آتا ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. جب اس کی کمیاں رہ جاتی ہیں، ناظرہ بھی وہ صحیح نہیں پڑھ رہا، نماز کے سبق میں غلطیاں ہیں، بہت سارے عقیدے نظریے میں غلطیاں ہیں. جب وہ بچہ مکتب سے نکل کے چلا گیا، نہ وہ والدین کی عادت ہے، نہ استاد کی عادت ہے، نہ وہ اس نے مسجد میں پڑھنے آنا ہے، کیونکہ والدین کی توجہ بھی دین کی طرف نہیں ہے. یعنی میرا بچہ کتنا دین سیکھتا ہے، اب والدین کو اس کی توجہ فکر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو فکر ہے کہ میرا بچہ اچھا لکھ پڑھ لے، یعنی اصلی تعلیم حاصل کر لے، اچھا اس کو ملازمت مل جائے، اچھی نوکری مل جائے، اس کی طرف تو عوام کی توجہ ہے. لیکن یہ توجہ نہیں ہے کہ میرے بچے کو نماز آتی ہے، میرے بچے کو جنازہ آتا ہے، دین کتنا قرآن صحیح پڑھتا ہے نہیں پڑھتا. نہ مکاتب میں والدین آ کے پوچھتے ہیں اور نہ اس پر اتنی توجہ دیتے ہیں کہ بچہ ہمارا پراپر جا رہا ہے یا پڑھنے کے بعد اس کو کیا ضرورت ہے، کتنا پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، اس چیز کی نہیں ہے. یہ ہمارے اوورال یہ بہت زیادہ یعنی کثرت کے ساتھ یہ ہمارے معاشرے میں رجحان پایا جا رہا ہے. اچھا جب وہ بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اس کی جتنی کمیاں رہ گئی وہ کمیاں کون پوری کرے گا؟ وہ کمیاں پوری نہیں ہوتی اور بچہ ایسے ہی معاشرے کا حصہ بن جاتا ہے، پھر وہ ساری زندگی ایسے ہی گزارتا ہے. جب وہ بچہ پرائمری لیول تک ناظرہ پڑھنے کے بعد چلا گیا، اب اس نے مڈل اسکول جانا ہے، یعنی مڈل کی کلاسیں شروع ہو گئی. تو مڈل کلاس جب شروع ہو جاتی ہے تو وہاں کتابوں میں اصلی تعلیمی اداروں میں اسلامیات میں کتنا دین ہے؟ وہاں تو کوئی دین کی بات نہیں، کوئی نظریہ عقیدے کی بات نہیں ہے. اب ہائی لیول پہ یعنی مڈل لیول پر جب بچہ چلا گیا تو وہاں پر جو ٹیچر، جو استاد اسے جو پڑھائے گا وہ اس کے ذہن میں آئے گا. خالی ذہن ہے نا بچہ، خالی ذہن، جو خالی ذہن بچے کے نقش پر آپ نوٹ کریں گے تو وہ وہاں محفوظ ہو جائے گا. آیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اب بچے کو تو اتنی اس کے اندر اسکیل موجود نہیں ہے نا کہ بچہ اس نظریے عقیدے کو پرکھے گا، قرآن و سنت کے مطابق اس کی فیصلہ کرے گا یہ غلط نظریہ ہے یہ صحیح نظریہ ہے. تو بچہ استاد جس نظریے کا ہوگا جو اس کے ذہن میں ڈالے گا وہی اس کے نظریے میں آئے گا. ایک تو یہاں سے ہمارا نوجوان نسل کی بگاڑ پیدا ہوتی ہے، کس حوالے سے؟ نظریے کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے، فکر کے حوالے سے، تہذیب کے حوالے سے. تہذیب پر بھی آج بہت زیادہ حملے ہو رہے ہیں اور جدید تہذیب آج ہمارے اصلی تعلیمی اداروں میں اس کا بہت بڑا یعنی خطرہ ہے اس کا. ٹھیک، اس کی کئی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اب یہاں سے بچے کی خرابی شروع ہوگی. اب بچہ میٹرک لیول تک پہنچتا ہے نا تو اس کے ذہن میں جو آئی بیٹھ گئی. اب وہاں سے جب بچہ قدم رکھتے ہیں کالج میں، یونیورسٹی میں، تو کالج یونیورسٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ آج جتنے ہمارے وہاں پروفیسر بیٹھے ہیں وہ مغربی تہذیب بالکل یا لبرلزم، سیکولرزم، اس کے وہ پرچار کردہ اکثریت کی اکثریت آپ دیکھیں ویسے ہی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ علماء کو طنز کرنا، دینی نظریات کو طنز کرنا یا دین پر طنز کرنا، اس کی کئی مثالیں میں آئے دن ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں یہ. اور کتنے نوجوان سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. ٹھیک ہے، ہر بندہ دوسرا اٹھتا ہے اور علماء پہ بولنا. اب یہ چیز جب وہاں جاتی ہے تو ایک نفرت سی نوجوان کے ذہن میں آ گئی، وہ کہتے ہیں یار چھوڑ مولویوں کو، چھوڑ مسجد و مدرسے کو، یہ تو ایسے ہی ہے. ہاں ایسے ہی دین سے، علماء سے نفرت کرنا ایسے ہی دین سے نفرت. وہ کہتے چھوڑ یار مولوی کے پاس کیا جانا، کیا دین سیکھنا، یہ جو ٹھیک ہے یہ بات پڑتا ہے. اب وہیں سے جب یہ گمراہی شروع ہو جاتی ہے تو یہاں سے یعنی یہیں سے نوجوان نسل بگڑنا شروع ہو جاتی ہے. میں نے آپ کو ابتدا بتائی نا، ابتدا سے چلتے 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 اب یہاں پہنچے. تو اب بتاؤ نا کہ کالج میں اگر ایک کلاس میں 100 بچہ ہے، 100 لڑکی بیٹھی ہے، 100 لڑکا بیٹھا ہے، 100 لڑکی اور 100 لڑکی کو جب اس طرح کا نظریہ آپ دیں گے، اس طرح کی فکر آپ دیں گے اسلامی تہذیب پر، اسلامی نظریے پر، اسلامی عقیدے پر، تو پھر آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا، نور الدین زنگی پیدا ہوگا، یا حسین احمد مدنی پیدا ہوگا، مولانا ابوالکلام آزاد پیدا ہوگا؟ نہیں پیدا ہوگا بھائی. تو کیا پیدا ہوگا؟ وہی جو لارڈ مکالے نے کہا تھا نا کہ میں جو نصاب دے کے جا رہا ہوں، جو تعلیمی سسٹم دے کے جا رہا ہوں، اس تعلیمی سسٹم میں یعنی ہندوستان میں جو تعلیم پڑھنے والے، تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ ہوں گے نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ رنگ و نسل کے اعتبار سے تو مسلمان ہوں گے، لیکن فکر اور نظریے کے اعتبار سے وہ ہمارے یعنی ہمارے سامراج کے یعنی برطانوی سامراج کے انگریز ہوں گے. ہاں اس نے یہ کہا تھا نا کہ میری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو شکل اور صورت کے لحاظ سے تو ہندوستانی ہو لیکن دل اور دماغ کے لحاظ سے وہ انگلستانی ہو، وہ مغربیت ان پہ چھائی ہوئی ہو اور وہ ان کے دل دادا ہوں. یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی نے آ کر ہندوستان میں جو لارڈ مکالے کا نظام تھا اس کے پیچھے اس کی فکر یہ تھی. اب وہی سسٹم آج ہمارے یہاں رائج ہے اور یہ پڑھائے جا رہے ہیں. اور پھر رہی صحیح کثر جو ہے یعنی بے حیائی اور یعنی یہ ہمارے یہاں جو تعلیمی نظام ہے یعنی کو ایجوکیشن، تعلیمی یونیورسٹیوں کے اندر، کالجز کے اندر وہ جو مخلوط کو ایجوکیشن، ٹھیک ہے، اس میں وہ رہی صحیح چیز بھی ختم ہو گئی اور وہ فرق بھی ختم ہو گیا، شرم حیا کا، تہذیب کا فرق ختم، اور پھر آپ جو چاہے مرضی کریں. اب جب یہ چیزیں ہمارے آج تعلیم گاہوں میں، تعلیمی سسٹم میں یہ چیزیں آ رہی ہیں تو یہاں سے کیا پیدا ہو رہا ہے؟ یہاں سے مغربی تہذیب اور ہمارے اسلام کے بنیادی عقائد و نظریات کے متصادم ایک نئی فکر پیدا ہو رہی ہے. اور یہ نئی فکر پیدا کرنے والے لوگ کون ہیں؟ ہمارے ہی مسلمان، ہمارے ہی تعلیم گاہوں کو چلانے والے، پڑھانے والے وہ لوگ ہیں کہ جو آج چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا ملک اسلامی تھا، اس کی بنیاد اسلام تھی، یہاں پر اسلامی نظریات کا تحفظ، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے تھی. لیکن معذرت کے ساتھ
آج یہ ہو رہا ہے کہ اسی اسلامی ملک میں یعنی مغربی تہذیب کو پرپان چڑھایا جا رہا ہے اور اسلامی تہذیب کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے اور ہماری نوجوان نسل کو اسلامی تہذیب سے کاٹ کر مغربی تہذیب کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. تو اس کا اب حل کیا ہے؟ حل یہ میں نے آپ پہلے بھی اشارہ کیا، حل یہ کہ ہمارے ہاں جو ہمارے وفاق المدارس یا دیگر جتنے بھی وفاق ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس طرف توجہ دیں، بنیادی طور پہ مکاتب سے نوجوان نسل کی اصلاح کرنا یہ جو ہم نے وہ سسٹم شروع کیا مدرسہ صاحب اطفال کونسل والا، کہ بچوں کو بنیادی جو بچے ہیں جو قاعدہ پڑھنے آتے ہیں، جو ناظرہ پڑھنے آتے ہیں، وہاں سے تربیت کو شروع کیا جائے. اور وہی ٹائم ہے، ایک صفحہ آپ کے پاس خالی ہے، اس پہ آپ جو بھی لکھ دیں گے، جو نظریات آپ سمجھائیں گے ڈالیں گے قرآن و شریعت سنت کے مطابق، وہ اس کے اندر آ جائیں گے. لیکن جب آپ نہیں بتائیں گے تو بات وہاں پر یہ ہے کہ پھر وہ آگے چلتے چلتے یونیورسٹیوں میں جائے گا، اور پھر ظلم در ظلم یہ ہے کہ وہ جب نکلے گا یونیورسٹیوں سے تو یہ سوشل میڈیا اس کے پاس ہے. یہاں پر وہ غامدی جیسے مرزا انجینئر جیسے لوگوں کو جب سنے گا تو وہ اسلام کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ اسلام کھلونا ہے، مذاق بنا. میرے ساتھ پیش آئی مثال میں آپ کو بتاؤں، ایک نوجوان دوست تھا، کافی عرصہ میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی. ایک دفعہ میری اس سے ملاقات ہوگی، اس سے میری بات چیت ہوئی تو اس نے 3-4 اس طرح کے ملحد ٹائپ کے لوگوں کی تعریف اس نے کی نا. اچھا، تعریف کی بڑے اس نے ماشاءاللہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں اور دین کا بڑا کام کر رہے ہیں، بڑی کافی تعریف اس نے کی. مجھے تو پتا تھا یہ لوگ یعنی دینی نظریات کے کتنے حامل ہیں یا کتنا دینی نظریات کا پرچار کر رہے ہیں. میں سمجھ گیا کہ یہ اب کہاں سے بول رہا ہے اور اس کی تربیت کس انداز میں. پھر میں سے 2-4 مہینے سے بات کی، اس نے مجھے اپنی کارگزاری سنائی، وہ وہی سیم وہی تھی کیونکہ وہ کالج سے پڑھا ہوا تھا اور ان دنوں کچھ ڈپلوما بھی کر رہا تھا. تو ساری چیز جو میں نے آپ کو بیماریاں بتائیں نا، سیم وہی بیماریوں کا شکار اس طرح ہوا. اس ہاتھ میں چلا گیا اور وہاں سے جا کر اس کی یہ تربیت ہوئی کہ اب وہ جو بات کر رہا تھا وہ ملحد اور سیکولرزم اور لبرلزم ٹائپ کی، مطلب اس چیز کی وہ اس کو حامی بھی تھا، پرچار بھی کر رہا تھا، یعنی اس لیول پر. پھر میں نے یہ کہا میں اس کو میں کون سی کتاب دوں، ٹھیک ہے، یا پھر میں اس کو کون سے عالم کو سناؤں، جیسے میں کسی طرح. پھر میں نے یہ سوچا کہ کوئی کتاب تو میں سے نہیں لے سکتا فی الوقت. پھر اس میں نے ڈاکٹر اسرار مرحوم کا ایک بیان میں نے اسے دیا، میں نے کہا آپ اس کو سنیں. پھر اس نے ڈاکٹر اسرار مرحوم کا وہ بیان سنا تو یقین جانیے وہ جو چینج ہوا. اور اس کے بعد پھر اس کو میں نے الحمدللہ کچھ کتاب بھی دینا شروع کی اور الحمدللہ اب وہ اس کے اندر کافی تبدیلی آ چکی ہے. اور بلکہ تبدیلی کیا، وہ سیم الحمدللہ ہماری دینی نظریات کا اور دینی سسٹم کا، دینی نظام کا اور صحیح اہل سنت والجماعت کے جو بنیادی عقائد و نظریات ہوتے ہیں جو اسلام کے، ان کا حامی بھی ہے، ان کا پرچار بھی کرتا ہے اور اس کی تبدیل بھی وہ جہاں سے موقع ملتا ہے وہ کرتا ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آیا. ایک بندے کے ساتھ میری گفتگو ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگا کہ میں قرآن اور شریعت کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں اس لیے کہ میں خود ریسرچ کرتا ہوں. آپ نے تو مولویوں سے پڑھا ہے، جیسا انہوں نے آپ کو پڑھایا بس وہی آپ کے ذہن میں ہے. میں نے تو قرآن و سنت کو خود پڑھا ہے تو اس لیے میں سب کچھ جانتا بھی ہوں، لوگوں کو میں بتاتا بھی ہوں، اس کی تبلیغ بھی کرتا ہوں. تو میں نے 2-4 سوال کیے تو اندازہ تو ہو گیا کہ وہ کتنا اس نے ریسرچ کیا ہوا ہے. لیکن بہرحال میں نے اس سے کہا کہ کیا آپ اپنی جو ریسرچ ہے اس سے مطمئن ہیں جو آپ لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں مطمئن ہوں. جب ہم اور کام ہم خود کر سکتے ہیں تو ہم قرآن و سنت کو کیوں خود نہیں پڑھ سکتے؟ تو میں نے اس کو کہا دیکھیں صرف قرآن کو پڑھ لینا یا اس کا ترجمہ پڑھ لینا یہ اگر کافی ہوتا تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ میڈیکل کی کتابیں آپ لا کے گھر میں رکھ دیں اور آپ پڑھتے رہیں پوری زندگی پڑھیں، 60 سال گزار دیں. 60 سال کے بعد آپ اپنے بچے کا آپریشن خود کر لیں گے؟ یا آپ کی بیوی، آپ کے ماں باپ یا آپ کے قرب و جوار کے لوگ آپ کو منع نہیں کریں گے؟ وہ کہیں گے یار بیوقوف ہو گیا، اپنے بچے کی زندگی لینے پہ تلے ہوئے. تو وہ آپ کو 60 سال میڈیکل کی کتابیں پڑھنے کے بعد بھی آپ کو آپریشن کرنے نہیں دیں گے. تو آپ 4 دن قرآن اور اس کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اپنے ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو کہ میں خود کر لیتا ہوں، سب کچھ میں خود سمجھ گیا ہوں، مجھے مولویوں کی ضرورت نہیں ہے. جدید اس دور میں ایک یہ بیماری بڑھ گئی ہے کہ مولویوں کے بغیر سب کچھ سیکھا جا سکتا ہے. تو بھائی جن لوگوں نے 10-10 سال لگائے ہیں، 20-20 سال 30-30 سال اپنی زندگیاں لگا دی ہیں، اگر وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ بعض اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں یا بعض آیات ایسی ہیں، بعض اس کا حصہ ایسا ہے کہ جو اہل علم بھی نہیں سمجھ پاتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس منشا اور مرضی ہے ہم بس اسی پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خود سمجھ گئے قرآن. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھیں ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے یا کوئی بھی ہے، کوئی بھی شعبہ ہے، وہ اس کو پہلے پڑھتا ہے، پھر پریکٹیکلی کرتا ہے، تو پھر جا کے اس شعبے میں وہ آگے ماہر بنتا ہے. تو آپ گھر میں 4 دن قرآن پڑھ کے آپ کہہ رہے ہو کہ میں خود کر سکتا ہوں، تو آپ اپنے بیٹے کا آپریشن کر سکتے ہو. اسی طرح آپ کوئی اور کام، انجینئر آپ نے کتابیں پڑھی اور بلڈنگ بنا سکتے ہو. تو جب یہ نہیں کر سکتے ہو تو کیا آپ نے صرف دین کو مذاق بنانا ہے، دین کے ساتھ کھیلنا ہے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک چیز لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے کہ قرآن بس ترجمہ کرو اور خود ہی پڑھ لو. تو اس بارے میں چونکہ یہ مرض بہت بڑھ رہا ہے، بالکل پہلے تو لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، جو قریب بھی ہو رہے ہیں ان کا عالم بھی یہ ہے کہ بس وہ خود ہی پڑھ کے ترجمہ کر کے ہم خود کر لیں گے. اس میں یہ دیکھیں کہ ہم اپنے آخری سوال کی طرف چلتے ہیں. وہ یہ ہے کہ موجودہ دور کے اندر جتنے بھی فتنے ہیں آپ اگر دیکھتے ہیں تو وہ سوشل میڈیا پہ سر اٹھاتے ہیں. یہاں تک کہ میں ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں مہدی ہوں، ٹھیک ہے، وہ بھی سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے. انجان سے کوئی نیا ہی بندہ بھی شروع ہوا ہے. اس سے پہلے بھی وہ 2 شاید آپ نے سنے ہوں گے، لاہور کے قاسم یا کچھ ایسا نام ہے. اس کے بارے میں مجھے باقاعدہ ایک یہیں ہمارے منصرہ اگی کے ایک عالم دین ہے، وہ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں، میں کراچی کسی مدرسے بڑے مدرسے کا فاروقیہ یا بنوری ٹاؤن کا نام لیا، اس نے کہا کہ آپ سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں تو آپ ایک دفعہ استخارہ کریں اس کے بارے میں. میں نے کہا یار اللہ کے بندے، آپ ایک عالم دین ہو، آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ میں استخارہ کروں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے استخارہ کیا، میں بھی اس کو گالیاں دیا کرتا تھا، برا بلا کہتا تھا، میں نے اس کے بارے میں استخارہ کیا اور مجھے خواب میں آیا کہ یہ شخص امام مہدی ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے، آپ نے حدیث میں نہیں پڑھا، آپ نے خواب پہ جو ہے یقین کر لیا اور آپ مجھے بھی دعوت دے رہے ہو کہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہو کہ امام مہدی یہ ہے اور اس کو مانو.
جبکہ حدیث میں امام مہدی جو ہیں ان کے بارے میں نشانیاں ہیں، وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے، وہ عربی ہوں گے، وہ ساری نشانیاں آپ پڑھو، حدیث پہ آپ کو یقین نہیں، آپ کو اپنے خواب پہ یقین آ گیا کہ یہ امام مہدی ہیں۔ تو آج کل اس طرح کے فتنے، ہاں وہ مجھے باقاعدہ اس نے مجھے فون پر رابطہ کیا، اس نے مجھے واٹس ایپ نمبر لیا، اس نے کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ تو جب بات کی تو اس نے کہا کہ چونکہ آپ سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں تو آپ اس مہدی کی تبلیغ کریں، مجھے کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا خدا کے بندے، پہلی بات تو یہ کہ آج تک اس نے خود بھی اپنے آپ کو مہدی نہیں کہا، اگرچہ وہ اشارے اسی طرف کر رہا ہے، وہ آگے جا کے کر بھی لے گا، لیکن وہ اپنے آپ کو مہدی نہیں کہہ رہا۔ اور دوسری سب سے اہم بات ہے، حدیث کے مطابق اس کے اندر کوئی نشانی نہیں ہے۔ اور کیا امام مہدی نے لاہور کے اس نالے کے اندر پیدا ہونا ہے، جو وہ پتہ نہیں اچھرا نالا کہاں، وہاں کا وہ بندہ ہے، تو اچھرا کے اندر اس نے امام مہدی نے پیدا ہونا ہے، یا حدیث کے اندر آپ نے نہیں پڑھا۔ پھر یہ اس کے علاوہ آپ مرزا انجینئر کو دیکھ لیں، اس کا فتنہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد یہی حسن العیاری کے فتنے کو دیکھ لیں، پھر جو فتنہ بھی آتا ہے آپ کے ذہن میں سینکڑوں فتنے آ رہے ہوں گے، وہ سارے کے سارے سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں۔ لیکن میں جب اس سلسلے میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے علماء اکرام، چونکہ دین ایک ہم نے اس کی نشر و اشاعت بھی ہم نے کرنی ہے، علماء اکرام کا یہ کام ہے، اور دوسرا جو کام ہے وہ دفاع دین ہے، وہ بھی علماء اکرام کا کام ہے۔ تو اس سلسلے میں علماء اکرام چونکہ پہلے بھی ہم سے اگر مانا جائے، حقیقت کو مانا جائے تو تسلیم کیا جائے تو یقیناً ہم سے کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں کہ پہلے یہ کہا گیا کہ ٹی وی پر آ کے نہیں کرنا دعوت تبلیغ کا کام، یہ دفاع دین کا کام۔ پھر اب سوشل میڈیا پہ جب آیا تو اس میدان میں بھی کافی ہیں علماء اکرام، لیکن کافی حد تک جس انداز میں فتنے پھیل رہے ہیں اس انداز میں علماء اکرام آ کے سوشل میڈیا کا اس کو مثبت استعمال کرتے ہوئے وہ دفاع دین کا جس انداز میں وہ سوالات اٹھا رہے ہیں دین پہ، اس انداز میں جواب میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم آ رہا ہے، جتنا ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا۔ فتنوں کو بہت ہلکا لیا جا رہا ہے، جبکہ فتنے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت فتنے ایسے ظاہر ہوں گے جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے کے بعد دوسرا دانہ گرتا ہے۔ تو آخر ان فتنوں کی رکاوٹ کے لیے بھی تو علماء اکرام کا ہی کردار ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے آپ نوجوان علماء اکرام سے بالخصوص ان کو کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ کس انداز میں منظم ہو کر، متحد ہو کر، وہ کس انداز میں کام کریں کہ جو عوام الناس کے لیے بہتری کا، رہنمائی کا ذریعہ بن سکے؟ عمر بھائی بہت اہم سوال آپ نے کیا، میرے ذہن میں بھی یہ کیونکہ ہماری یہ فیلڈ ہے اور ہم آپ کو پتہ ہے کہ نظریاتی والے سے الحمد للہ ہم ایک مضبوط جماعت سے وابستہ ہیں اور الحمد للہ ہمارا یہ کام بھی ہے۔ میں ایک آپ کو ایک بات بتاؤں کہ خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ حفاظت اسلام مقدم ہے اشاعت اسلام پر، ایسے یعنی حفاظت اسلام مقدم ہے اشاعت اسلام پر، کہ آپ اسلام کی اشاعت کرتے جائیں، لیکن اگر آپ ساتھ ساتھ اسلامی نظریات کی، اسلامی عقائد کی اور اسلامی تشخص کا دفاع نہیں کریں گے تو آپ کے لیے معاشرے کے اندر دینی موضوع پر کام کرنا مشکل ہو جائے گا، اور آپ کی جو محنت ہے اشاعت والی اس پہ بھی پانی پھر جائے گا۔ اس میں یہ کہ الحمدللہ ہمارے سابقہ اکابر کی تاریخ الحمدللہ اس سے بڑی بھرپور رہی ہے، مضبوط رہی ہے۔ ہم اس تاریخ کی بات نہیں کریں گے، ہم اپنی موجودہ دور میں اور اپنی ذمہ داریوں کے بارے سے بات کریں گے اور رہنمائی ہم انہی سے لیں گے۔ آج سے میں آج کے نوجوان، خاص کر نوجوان علماء کو، جو فضلاء کو، یہ میں ایک پیغام دوں کہ آج کا نوجوان عالم دین، اس کی ذمہ داریاں جو آج سے 50 30 40 سال پہلے عالم تھا اس سے زیادہ ہیں، ایسے ہی اس سے زیادہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور جتنے فتنوں کا آپ نے نام لیا، یہ انجینئر محمد علی مرزا ہو، اس کے علاوہ جاوید احمد مدغامدی ہو یا حسن العیاری ہو یا دیگر جتنے بھی فتنے عام ہیں، ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک عالم دین کو تمام علوم پر عبور ہونا ضروری ہے۔ بالکل، علم کلام پر، علم عقائد پر، علم فقہ پر، علم تفسیر، علم حدیث، اصول فقہ پر عبور ہونا ضروری ہے سارے بالکل۔ اور جو یعنی معاشرے کے اندر جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، یعنی اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ آج معاشرے کی نوجوان نسل کی ضرورت کیا ہے، اور جب ان ضروریات کو ہم نہیں سمجھیں گے یا عصری تعلیمی اداروں سے نکلنے والے نوجوان نسل کی فکر کو ہم نہیں سمجھیں گے یا معاشرے کے اندر جتنے بھی فتنے پھیل رہے ہیں ان کی جو بنیادیں ہیں ان بنیادوں کو ہم نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہم معاشرے کے اندر اپنا نوجوانوں کی رہنمائی نہیں کر سکیں گے۔ میں یہ کہوں کہ ایک مسجد کی خطابت یا امامت میرے لیے کافی ہے، ایک مسجد مدرسے کا مدرس بننا میرے لیے کافی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ناکافی ہے، یقیناً آپ مسجد مدرسے کے مدرس بن جائیں، مسجد کے خطیب بھی بنیں، امامت بھی، سارے معاملات جو ایک روٹین ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان ضروریات کو سمجھیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے تو آپ کے پاس ممبر ہے، ممبر سے مضبوط میڈیا آپ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ ایک گاؤں، ایک شہر، ایک قصبے کے 10 100 200 افراد، 500 1000 افراد آپ کے پاس جمعے میں ہر ہفتے بعد آتے ہیں۔ آپ سوچیں نا کہ آپ ان کی کتنی تربیت کرتے ہیں۔ آپ کے جمعے کا جو عنوان ہوتا ہے اس کو عنوان کا ٹاپک کیا ہوتا ہے، عنوان کیا ہوتا ہے، موضوع کیا ہوتا ہے؟ ہاں وہ آپ ٹائم پاس کرتے ہیں یا دین کا دفاع کر رہے ہیں یا دینی تبلیغ اور تشہیر اس کی کر رہے ہیں، نظریات کی تشہیر کر رہے ہیں۔ اگر نہیں کر رہے تو آج آپ یہ سوچیں کہ میں اس کمی کو دور کروں، اور مدرسے کے اندر رہتے ہوئے یعنی جس تعلیمی ادارے میں آپ پڑھ رہے ہیں تو وہاں پڑھتے ہوئے بھی آپ اپنے درسی کتابوں کے ساتھ ساتھ آپ اپنی خارجی کتابوں کا بھی مطالعہ ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ موجودہ فتنوں کے حوالے سے فتنوں کو سمجھیں اور آنے والے وقت میں جتنے بھی معاملات ہیں ان کو سمجھیں اور ان کا توڑ سوچیں، ٹھیک ہے؟ اور میں علماء سے بھی یہ کہوں گا، مدارس کے محتممین سے یا پڑھانے والے مدرسین سے بھی یہ کہوں گا کہ وہ نوجوان نسل کی رہنمائی کریں
یہ نہیں کہ ہم انہیں جتنی بھی درسی کتابیں وہ پڑھا کر ان کو اپنی ذمہ داری پوری کر لیں، یقیناً یہ بھی بنیاد ہے اور اس کے بغیر بھی یہ چیزیں مکمل نہیں ہوتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ موجودہ دور کے جو فتنے ہیں ان فتنوں کو سمجھنا از حد ضروری ہے۔ ہاں، جب نوجوان نکلے گا اگر اس سے کوئی سوال ہوتا ہے وہ اس کا جواب نہیں دے سکتا، یقین جانیے میں آپ ساری کتابیں اس کو زبانی یاد ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، بلکہ آج ایک نوجوان عالم دین مجھ سے آج ملاقات ہوئی مجھ سے ان کی، میں بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ تو اچانک وہ آگے تو تعارف شریف ہوا، تو مجھے کسی کے حوالے سے وہ مجھے کہ فلاں نے مجھے دوست نے مجھے کہا تھا کہ آپ یہ وہ آپ ہی ہیں، تو مجھے تعارف میں کہا میں ہی ہوں، تو پھر مجھ سے بیٹھا 1 گھنٹہ بلکہ 1.5 گھنٹہ ہماری ملاقات ہوئی اس پہ، اور عنوان یہی تھا کہ آج ہمارے معاشرے میں نوجوان بگڑ رہا ہے، بچے خراب ہو رہے ہیں اور ان نظریات بگڑ رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے اس سے 2-4 سوال کیے تو اس نے کہا یار یہ تو یقین ہمارے اندر کمیاں ہیں، تو میں نے کہا یہ کمیاں ہیں، اب یہ کمیاں ہم پیچھے دور کر کے نہیں آئے، اس وقت ہم نے یہ دور نہیں کی اور اب ہمارا آج واسطہ پڑتے ہیں فتنوں سے اور ہم لاجواب ہو جاتے ہیں۔ یقین جانیے کتنے ایسے نوجوان علماء ہیں جنہوں نے ہمیں کہا کہ فلاں دوست ہمیں تنگ کرتا ہے، فلاں دوست یہ سوال کرتا ہے، اس کا کیا جواب ہے، کیا توڑ ہے؟ تو ہم نے ان کو توڑ تو بتایا، لیکن پریشانی ہمیں یہ ہوئی کہ وہ نوجوان عالم دین ہے لیکن اس کے بعد توڑ کوئی نہیں ہے، مطمئن کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وقت تو ہم نے گزار دیا جیسے کیسے گزر گیا، لیکن جس طرح ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے تھا، یعنی نظریاتی اعتبار سے، فکری اعتبار سے اور باطل کا مقابلہ کرنے کے اعتبار سے، وہ ہم نہیں کر سکے۔ تو میں یہ نوجوان نسل سے کہوں گا اور خاص کر نوجوان علماء سے کہوں گا کہ آپ رافضیت کا فتنہ ہے، قادیانیت کا فتنہ ہے، یا جدت کے نام پر جتنے فتنے آ جا رہے ہیں، لبرلزم ہے، سیکولرزم ہے اور جدت پسندی ہے، یا مغربی تہذیب کے دل دادہ پرچار کرنے والے بہت سارے افراد ایسے آج معاشرے میں موجود ہیں، ان کا توڑ اور ان کو مطمئن کرنا، انہیں اسلامی نظریات اور اسلامی تہذیب کی طرف لانا، یہ ہماری بنیادی ذمہ داریاں ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس لٹریچر موجود ہے، ہمارے پاس کتب موجود ہے، ہمارے پاس تمام علمی ذخیرہ موجود ہے، بس کرنا کیا ہے کہ ہم نے وہاں اس کو کھولنا ہے، اس کا مطالعہ کرنا ہے اور اس کو کیا کرنا ہے، اپنے ذہن میں بٹھا کر اس کی تبلیغ کرنی ہے، اس کا پرچار کرنا ہے اور نوجوان نسل پر محنت کرنی ہے۔ جب ہم اپنے مکتب سے، اپنے مدرسے سے، اپنے ماحول معاشرے محلے سے اس تربیت کو شروع کر دیں گے تو یقین جانیے کوئی باطل فتنہ، کوئی فرقہ، کوئی نیا پیدا ہونے والا فتنہ بھی ہمارے نوجوان نسل کو تباہ کر سکے گا نہیں۔ اس سے پہلے کتنے بڑے فتنے آئے سب چلے گئے، لیکن آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ نام لینے والا کوئی نہیں، ہم اپنی محنت چھوڑ دیں، نہ محنت نہیں چھوڑنی، محنت ہمیں اپنی پر جاری رکھنی ہے اور ان فتنوں کا ہم نے کیا کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، علمی انداز میں، فکری اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے ہم نے انشاءاللہ مقابلہ کرنا ہے۔ اور میں نوجوان نسل سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو فکری موضوع پر، نظریاتی موضوع پر تیار رکھیں اور باطل کا ہر مقابلے پر مقابلہ کرنے کے لیے آپ سامنے آئیں۔ اور سب سے پہلے نا یہ کہ امام اہل سنت مولانا عبدالستار تونسی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت ہمیں تو رافضی تنگ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ میں تو پوری دنیا جاتا ہوں، شام جاتا ہوں، ایران جاتا ہوں، لبنان جاتا ہوں، مجھے تو آج تک کسی رافضی نے تنگ نہیں کیا، آپ کو کیوں رافضی تنگ کرتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ عبدالستار تونسی کو اپنا سبق یاد ہے، تو انہیں پتہ ہے اس کو اپنا سبق یاد ہے، تو مجھے تو کوئی نہیں تنگ کرتا، آپ کو اس لیے تنگ کرتے ہیں کہ آپ کو اپنا سبق نہیں یاد۔ یعنی جب ہمیں اپنا عقیدہ نہیں یاد ہوگا، اپنا نظریہ اور عقیدہ جب نہیں پتہ ہوگا تو پھر ہم جس کی ادھر سے آواز چلے گی تو ہم ادھر ہو جائیں گے، جس کی چون چوائے گی وہ سنیں گے یہ ٹھیک ہے، دوسرے سنیں گے یہ ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے، یہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے اور وہی راہ سے ہٹ جاتا ہے جس کو اپنا سبق نہیں یاد، یعنی اپنا نظریہ اور عقیدہ اسے علم نہیں ہے۔ میں تو اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ جو علماء ہیں، ہمارے نوجوان علماء، وہ جو بھی فتنہ ہے جب اس کو دیکھتے ہیں کہیں پہ بھی، مثلا وہ کسی بھی ٹاپک پہ بات کر رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ٹاپک کو وہاں سے سنیں، اس کے بعد فوراً ہم کتاب اٹھائیں، ہم اس کے بارے میں مطالعہ کریں کہ ہم قرآن کیا کہتا ہے، شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے۔ اگر ایک فتنہ اپنا سر اٹھا رہا ہے تو ہم نے اس کو کچلنا کس طریقے سے، قرآن اور سنت ہمارے پاس ہے، حدیث ہمارے پاس ہے، صحابہ اکرام کی زندگی ہے، اہل بیت کی زندگی ہے، ہم نے کھولنا ہے اور پھر اس سے اس کا جواب دینا ہے۔ اور اس سے بہترین طریقہ یہ آپ کو اپنا علم بھی یاد رکھنے کے لیے کہ آپ کے پاس یہ سوشل میڈیا ہے، آپ اٹھائیں اور جس نے وہ اعتراض کیا ہے یا دین پر، اسلام پر کوئی قدغن لگانے کی کوشش کی ہے تو آپ اٹھائیں میڈیا پہ، آپ اس کا جواب ریکارڈ کریں اور دیں، عوام کے سامنے رکھیں، تاکہ عوام کے ذہن میں اگر کوئی کچھ سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے یا وہ اس کے جو پروپیگنڈے میں اگر وہ بہہ رہے ہیں تو تاکہ ان کو یہ جواب بھی مل جائے۔ تو ہر عالم اگر یہ کرنا شروع کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر طرف سوشل میڈیا پہ اگر پروپیگنڈے ہوں گے تو ان کے جواب بھی پڑے ہوئے ہوں گے۔ آپ نے بات کی نا کہ عالم دین نے مجھ سے رابطہ کیا اور اتنے بڑے ادارے کا فاضل تھا، اس نے کہا جی کہ آپ مستخارہ کریں، یقین جانیے مجھے تو بڑا خوف ہے، یقین جانیے مجھے بڑا خوف ہے یار، اس نے 8 سال یعنی سیاستہ پڑھی ہیں، اس نے 8 سال، اور میرے سمجھانے کے بعد بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ ایسا نہ کریں، آپ ایک دفعہ استخارہ کر کے دیکھ لیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے استخارہ میں کیسے کر کے دیکھ لوں، میں نے حدیث پڑھی ہے، حدیث میں تو استخارے کی بات نہیں ہے، جبکہ امام مہدی کے بارے میں یہ بات موجود ہے کہ ان کو طواف کرتے وقت وہاں پہ پایا جائے گا، وہ اشرے نالے کے اندر لاہور میں نہیں ہوں گے۔ تو آج یہ بندہ نہ وہ آ کے بڑی بڑی کانفرنسیں کریں گے، وہ تو چھپتے پھریں گے کہ مجھے لوگ پہچان نہ لیں، یعنی لوگوں سے پوشیدہ رہیں گے۔ تو یہ تو آ کے کانفرنسیں کر رہا ہے، بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، اس کی دعوت دینے والے لوگ موجود ہیں، ایسا تو وہاں نہیں ہوگا امام مہدی کے ساتھ۔ اب میں خود حیران ہو گیا اس بندے، ایک فاضل درس نظامی فاضل نوجوان کی نصیحتی کیفیت آپ کے سامنے آ گئی نا۔ بالکل یہ معروضی حالات ہیں بھائی جان، اگر آج کا ہمارا نوجوان عالم دین ان معروضی حالات کو نہیں سمجھے گا اور ان پر نظر نہیں رکھے گا تو یقین جانیے حالات بڑے خراب ہونے والے ہیں آگے۔ ایک نوجوان عالم دین 8 سال پڑھا ہے، اس کی یہ کیفیت ہے ایک فتنے کے مطابق، ہم اگر محنت نہیں کریں گے پڑ گئے نا، ہم پروپیگنڈے کا خود شکار ہو جائیں گے اگر محنت نہیں کریں گے۔ تو پھر عام نوجوان جو جس کو نظریہ عقیدہ کا بنیاد پتہ ہی نہیں ہے تو وہ تو ان فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔ یقین جانیے ایک بات آخری بات میں آپ سے کروں، اس دور میں ایک بڑا فتنہ اور بھی ہے، وہ بڑا فتنہ تشکیک کا فتنہ ہے۔ بالکل ایسے تشکیک کا فتنہ بڑا فتنہ، شک پیدا کرنا۔ آج کیا ہو رہا ہے، شک پیدا ہو رہا ہے نا۔ دیکھیں نوجوان کی مثال آپ نے دی، اس فتنے نے کتنی تبلیغ کی کہ عالم دین کے ذہن میں شک پیدا ہو گیا۔
جب شک پیدا ہو تشکیک کا فتنہ نا ایک عالم دین کے ذہن میں اگر شک پیدا ہو جائے تو عام نوجوان جو اور ہے دین سے دور کرنے والا فتنہ جب بھی آتا ہے وہ سب سے پہلے شک ہی ڈالتا شک ہی ہے. ڈالتا اب یہ مرزے کو دیکھیں, وہ جو 2812 حدیث بیان کرتا ہے حضرت عمار رضی اللہ عنہ والی, اب وہ شک کی بنیاد پہ ہے. حدیث اس میں آج تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاویہ کا نام نہیں لیا, پھر سلف صالحین پیچھے چلے جائیں صحابہ تابعین تبع تابعین, کسی کے وہم و گمان میں بھی حضرت معاویہ کا نام نہیں تھا, اس نے آ کے شک ڈال دیا, حضرت معاویہ کا نام بیچ میں شامل کر دیا اپنے آپ سے خواہ. تو اب وہ کیا ہوا کہ اس پر پوری ایک عمارت جو ہے وہ کھڑی ہونے شروع ہو گئی, اور لوگوں کا تو آج کا جتنے بھی نئے فتنے سامنے آ رہے ہیں اس سب سے پہلے شک پیدا کرتے ہیں تشکیک کا فتنہ. اس فتنہ اس کا مقابلہ کرنا, اس کا مقابلہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو نظریات پر پختہ ہوں گے اور نوجوانوں کو پختہ کریں گے, اور دلیل کی بنیاد پر دلیل کی بنیاد پر تحمل کے ساتھ, دلیل کے ساتھ, مطلب لڑائی جھگڑا کر کے گالم گلوچ کر کے آپ کچھ نہیں ملے گا, بڑے تسلی کے ساتھ تحمل کے ساتھ آپ دلیل کے ساتھ جواب دیں. تو دلیل کی بنیاد پر جب ہم انشاءاللہ اپنے نظریات کو بھی اور اپنے نوجوان نسل کے نظریات کو بھی مضبوط اور پختہ کریں گے تو مجھے امید ہے کہ ہر ذی شعور کو اس سے رہنمائی حاصل ہوگی, رہنمائی بھی حاصل ہوگی, اور دنیا کا کوئی باطل انہیں اپنی صحیح راہ سے صراط مستقیم سے ہٹا سکے گا نہیں. تو میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں مختصر وقت میں کچھ گزارشات عرض کرنے کا موقع دیا. میرا جزاک اللہ, آپ کا شکریہ, آپ تشریف لائے ہمارے پاس اور آپ نے اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرمایا. میں ہماری جو گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ علماء کرام, فضلاء, نئے فارغ ہونے والے, ہم جو دین سے منسلک ہیں ہمیں اپنے اس شعبے کے ساتھ مخلص ہو جانا چاہیے. اور ہم اگر قاعدہ پڑھا رہے ہیں تو ہم وہاں مخلص ہو جائیں, ہم ترجمہ پڑھا رہے ہیں تو وہاں مخلص ہو جائیں, عالم دین اگر کتابیں پڑھا رہے ہیں تو وہاں مخلص ہو جائے. جس جگہ پہ لگے ہوئے ہیں, اگرچہ ہم کچھ بھی نہیں پڑھا رہے, کسی دکان پہ بیٹھے ہیں, عالم ہیں یا کوئی بھی شعبہ ہمارے پاس ہے, ہم اپنے اس علم کے ساتھ اپنے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں, دین کی دعوت بھی دیں اور اس سے بڑھ کے دین کا دفاع کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہر محاذ پہ. اب دیکھیں نا, آگے سے ٹینک آ رہا ہے اور آپ چھری لے کے جا رہے ہیں تو یہ تو مقابلہ نہیں ہو سکے گا نا, تو آپ کو ہی شکست ہوگی. تو دنیا دارالاسباب ہے, تو آپ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے, سوشل میڈیا سب سے بڑا ہتھیار ہے, ہر بندے کے پاس موبائل موجود ہے, آپ یہاں پہ اپنی ریسرچ کریں, قرآن و سنت کو دیکھیں اور اس کی روشنی میں آپ یہاں پہ لوگوں کو بتائیں, دین کا دفاع بھی کریں, دین کی اشاعت بھی کریں. تو یہ آپ کے پاس سب سے بہترین پلیٹ فارم ہے. تو نوجوان علماء کو اور تمام علماء کو, مدرسین کو, جتنے بھی لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس پر محنت کریں تاکہ دین کا دفاع بھی ہو سکے اور اس کی اشاعت بھی ہو سکے. تو آپ اس حوالے سے آج ہماری جو یہاں بیٹھک ہوئی, ہماری مجلس ہوئی, الحمدللہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ تشریف لائے تو بہت مہربانی. اس کو ہم, آپ اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں نہیں تو ہم ٹھیک ہے. میں ایک مرتبہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کی علم اور عمل میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ.